امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کعبۃ اللہ میں حرم پاک کے سامنے تشریف لے کر گئے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریباً 6 لاکھ یا 8 لاکھ حدیثیں جو یاد تھیں، امام بخاری نے ان حدیثوں میں سے منتخب کر کے جو قیمتی ترین حضور کے فرامین تھے ان کو لکھنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ اور ایسے ہی ارادہ نہیں کیا، ہم تو کاغذ قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا تو امام بخاری نے کاغذ قلم کو رکھا اور پھر آب زمزم کے چشمے پر تشریف لے کر گئے اور آب زمزم سے آپ نے غسل کیا، اور پھر آب زمزم سے غسل کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس حدیث کو صحیح لکھنے کے لیے دعائیں التجائیں کی۔ اور یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد پھر امام بخاری نے بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے۔ اور پوری کتاب لکھنے کے لیے یہ اہتمام نہیں کیا کہ پہلی بار غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر کتاب لکھنا شروع کی، اور ایک حدیث کے بعد دوسری کے بعد تیسری۔ نہ امام بخاری نے ایک حدیث لکھی ہے اور پھر دوبارہ کاغذ قلم کو رکھا ہے، پھر دوبارہ آب زمزم سے غسل کیا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اور پھر ہر حدیث کے لیے یہی اہتمام کیا ہے۔ حضور کا ہر فرمان لکھنے سے پہلے امام بخاری نے آب زمزم سے غسل بھی کیا ہے، 2 رکعت نفل بھی ادا کیے ہیں، اور پھر بیٹھ کر اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے حضور کے فرامین کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کر دیا ہے۔ دب کے آنکھوں یار سبحان اللہ! اتنا اہتمام، اتنا ادب، اتنا احترام یہ کوئی عظیم محدث ہی کر سکتا ہے۔ وہ عام بندہ کیا جانے جو حضور کے ادب کے احترام کے بارے میں جہاں بات کی جائے وہ کہتا ہے یہ درود شریف کی تو ثابت ہے، اے درود شریف کی تو کیوں پڑھتے ہو، کھڑے ہو کے درود شریف کیوں پڑھتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے، انگوٹھے چومنے کہاں سے ثابت ہے۔ میں نے کہا تم ان چیزوں کو بدعت کہتے ہو، یہ تو حضور کے ذکر کی بات تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو نئی نماز ایجاد کی ہے، نئی نماز وضع کر دی ہے۔ بتاؤ کون سی قرآن کی آیت سے یا حدیث سے ثابت ہے کہ حدیث لکھنے کے لیے غسل کرو اور پھر جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھو پھر حدیث لکھو۔ امام بخاری نے تو بخاری کی ہر حدیث لکھنے کے لیے نئی نماز پڑھی ہے۔ تم کہتے ہو ہر نئی چیز بدعت ہے، تو جس بخاری کی بخاری کھول کر تم پڑھ رہے ہو اس نے بخاری لکھنے سے پہلے اتنی بڑی بدعت کی ہے۔ تمہاری نظر میں، تمہارے بقول امام بخاری نے بدعت کی ہے، ہمارے مطابق تو انہوں نے ادب و احترام کا حق ادا کر دیا ہے، بخاری لکھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جس طرح حضور کے فرامین کو لکھنا تھا اس کے شایان شان لکھا ہے، کسی عام بندے کا فرمان نہیں لکھا جا رہا، یہ تو رسول خدا کا فرمان لکھا جا رہا ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ کا فرمان لکھا جا رہا ہے۔ کسی عام بندے کو خط نہیں لکھا جا رہا، کوئی شعر و شاعری نہیں لکھی جا رہی۔ حالانکہ قرآن سب سے افضل ترین ہے، لیکن بخاری کو قرآن کے بعد افضل ترین کتاب ہونے کا جو شرف ملا ہے وہ امام بخاری کے اس ادب کی وجہ سے اللہ نے شرف عطا کیا۔